كانوا عليها قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ قرآن مجید میں بعض ایسے احکامات ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، نیا حکم اس کی جگہ پہ جاری کر دیا۔ یعنی قرآن کو منسوخ کرتا ہے۔ پہلے شریعت میں حکم یہ تھا جس عورت کا شوہر وفات پا جائے تو اس کی عدت 1 سال تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور ایسی عورتوں کی عدت 4 ماہ 10 دن کر دی گئی۔ اچھا، وہ آیت قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے جس میں 1 سال کا ذکر ہے۔ اچھا، ایسی اور بھی قرآن مجید میں ایسے احکامات ہیں، یعنی قرآن نے اسے منسوخ کر دیا اور نیا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ جاری کر دیا۔ ایسے ہی قرآن سنت کو بھی منسوخ کرتا ہے۔ ایک ایسا یعنی حکم جو سنت کے ذریعے سے دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی بجائے یہود کی اہل کتاب کی موافقت کرتے ہوئے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا۔ اچھا، یہ سنت سے حکم ثابت ہے، وحی خفی کے ذریعے سے، قرآن میں یہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا۔ اصل میں پہلے بھی قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا، اسی کی جانب منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے۔ ایک کا نام بنو قریظہ تھا، ایک کا نام بنو قینقاع تھا، ایک کا نام بنو نذیر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد 16 ماہ یا 17 ماہ بیت المقدس کی جانب منہ کر کے، شام کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اب آپ نے اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے پھر نماز پڑھی۔ تو ایک صحابی جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ چکا تھا تو وہ انصار کے ایک محلے میں سے گزرا تو وہاں عصر کی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ کہنے لگا اللہ کے بندو، خانہ قبلہ تو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ہے، اب بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی، بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ تو حدیث میں لکھا ہے فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ، تو امام نے اور جتنے مقتدی تھے انہوں نے خانہ کعبہ کی جانب منہ کر لیا۔ اگر امام یہاں پر کھڑا ہوا تھا تو امام اس جانب چلا گیا، جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی، جو پہلی صف تھی یہ آخری صف بن گئی۔ اور مدینہ طیبہ میں مسجد قبلتین کے نام سے وہ موجود ہے، یعنی جس مسجد میں دونوں قبلوں کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی گئی۔ تو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی قرآن کے ساتھ سنت کو منسوخ کر دیا۔ اچھا، یہ بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اور نہیں ہم نے بنایا وہ قبلہ جس پر آپ تھے۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جس صرف قرآن کافی، ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو پورے قرآن سے دکھایا جائے اللہ تعالیٰ نے کہاں پر حکم دیا ہے کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد کے ساتھ بیت المقدس کو قبلہ بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے وہ قبلہ بنایا تھا۔ اب یہودی کہنے لگے لو جی، جن مسلمانوں نے پھر نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی جانب منہ کر کے، ان کی نمازیں تو پھر ضائع ہوگی، یا اب یہ خانہ کعبہ کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھ ان کی نمازیں تو ضائع ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کسی کی کسی نماز کو بھی ضائع نہیں کیا۔ جنہوں نے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی اللہ نے قبول کی ہیں، اور جو بیت اللہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھیں ان کی نمازوں کو بھی اللہ نے قبول کیا ہے۔ اچھا، تیسرا حکم یہ ہے کہ سنت کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں قبروں کی زیارت کیا کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قربانیوں کا گوشت 3 دن سے زیادہ رکھنے سے اور کھانے سے منع کیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں آپ 3 دن سے زیادہ بھی قربانی کا گوشت استعمال کر سکتے ہو۔ یعنی سنت کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔
اچھا چوتھی ایک صورت یہ بھی بنتی ہے کہ سنت کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ کر دیا جائے، لیکن بہرحال اس کی کوئی اتھینٹک مثال موجود نہیں ہے کہ سنت کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ کیا گیا ہو۔ بعض لوگوں نے ایک دو مثالیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی پہلے یہ حکم تھا، قرآن مجید میں یہ آیت موجود تھی کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ 10 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لیتا ہے تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، یہ قرآن مجید میں پہلی آیت موجود تھی۔ لیکن بعد میں حدیث میں یہ حکم آیا کہ جو چھوٹا بچہ 5 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ اچھا اب بھی حکم یہی ہے کہ چھوٹا بچہ اگر 5 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ ایک آدمی یہاں پر میرے پاس آیا، بڑا پریشان تھا، کہنے لگا جی میرا نکاح تھا میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ، تو اب میری خالہ نے کہا کہ آپ کی والدہ ایک دفعہ بازار گئی تھی تو میں نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا تو آپ نے تو میرا دودھ پیا تھا، لہٰذا آپ تو دونوں بہن بھائی لگتے ہو، آپ کا تو نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا جی میں فلاں جگہ بھی گیا، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، فلاں جگہ بھی گیا ہوں تو انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہے کہ اب آپ کو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، آپ نے اس عورت کا اپنی خالہ کے 1 مرتبہ دودھ پیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تحرم المسۃ والمسۃان، اگر کسی بچے نے 1 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیا ہے یا 2 مرتبہ دودھ پیا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی، یعنی کم سے کم 5 مرتبہ اس عورت کا پیٹ بھر کر دودھ پینا یہ اگر ثابت ہو جائے تو تب وہ اس کی رضائی ماں بنے گی۔ اگر 1-2 گھونٹ اس نے پیے ہیں یا 1 مرتبہ پیا ہے، 2 مرتبہ پیا ہے تو اس طرح وہ اس کی ماں نہیں بنے گی۔ تو بہرحال بعض لوگوں نے کہا کہ یہ سنت نے قرآن کی آیت کو منسوخ کیا ہے، یہ چوتھی مثال، یعنی سنت کے ذریعے سے قرآن کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والے لوگوں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کو پیار ہی بہت زیادہ، ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ایمان والے لوگوں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرو۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ نماز کے ذریعے سے نماز پڑھیں، نماز ایک ایسی عبادت ہے فوراً اللہ سے انسان کا رابطہ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان جریج عبدا صالحا، جریج ایک اللہ کا بڑا نیک بندہ تھا، ولی تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی والدہ آئی، اس نے اپنے بیٹے جریج کو آواز دی تو وہ نماز پڑھنے میں مصروف رہا۔ اس نے کہا پہلے اللہ سے باتیں کروں یا پہلے ماں کی بات سنوں، تو ماں چلی گئی۔ اگلے دن والدہ آئی تو پھر وہ نماز ہی پڑھ رہا تھا، اس نے پھر نماز جاری رکھی، ماں کی بات نہ سنی۔ تیسرے دن بھی ماں آئی تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ماں کے منہ سے بددعا نکل گئی ہے جریج جب تک تو کسی بدکارہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے تب تک تجھے موت نہ آئے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کسی عورت نے بدکاری کی تو اس نے بچہ جنم دیا، تو لوگوں نے پوچھا کس کا بچہ ہے، تو کہنے لگی یہ جریج کا بچہ ہے۔ اب لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، آئے جریج کو حجرے سے باہر نکال لیا، اسے مارنا شروع کر دیا، اس کا حجرہ بھی گرا دیا۔ جب لوگ مار مار کے تھک گئے تو وہ کہنے لگا ہوا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ عورت آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے مہلت دو، میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں۔ فتوضا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد وہ بچے کے پاس آئے، بچے کے پیٹ پر ہاتھ مارا اور کہنے لگے یا بابوس من ابو کا، اے بچے تو بول کر بتا تیرا باپ کون ہے۔ حالانکہ چھوٹا بچہ کہاں بولتا ہے، یا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا یا جریج بولا اور ایک بنو اسرائیل کا چھوٹا بچہ بولا۔ تو بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا، کہنے لگا جریج لوگوں نے آپ کو ایسے ہی مارا ہے، میرا باپ تو فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے سے اس نے مدد اللہ تعالیٰ سے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچے کو بلوا دیا۔ یعنی نماز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو آدمی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو ہی پورا فرما دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدینے سے باہر گیا ہوا تھا، تو جب میں مدینے میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ کہتے اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا جیسے پہاڑ میرے اوپر گر گیا ہے۔ کہتے مجھے قرآن کی آیت یاد آئی کہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ فرماتے میں نے وضو کیا، میں نے 2 رکعت ادا کی، کہتے جیسے ہی میں نے سلام پھیرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے غم کو ہلکا کر دیا۔ تو نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا اور صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ نماز کی ایک اور بھی میں مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔
ملکہ زبیدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جب عرفات کے میدان میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو نہر زبیدہ نظر آتی ہے۔ کیوں خان صاحب آپ نے دیکھے ہوں گے آثار اس کے ابھی بھی باقی ہیں۔ تو ملکہ زبیدہ نے جب حج کیا تو اس نے کہا کہ یہاں پر حاجی بیچارے کتنے مشقت میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے وہ مشکیزیں اٹھائے ہوتے تو کہنے لگے کہ یہاں پر میں نے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ تو خادم جو مشورہ دینے والے تھے وہ کہنے لگے بڑی لاگت آئے گی، بڑے کروڑوں کا خرچہ ہے۔ اس نے کہا جو بھی ہو اللہ کے لیے میں نے ان کو حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا ہے۔ تو خیر وہ ایک علاقے سے وہاں پر نہر کا انتظام کیا گیا، کروڑوں کی لاگت آئی۔ تو جو مزدور وغیرہ تھے انہوں نے سارا حساب کتاب ملکہ زبیدہ کے سامنے رکھا کہ اتنا خرچ آیا ہے۔ اس نے جیسے ہی وہ ورق پکڑے تو اس نے انہیں پھاڑ کر پھینک دیا اور آسمانوں کی طرف منہ اٹھا کر کہنے لگے یا اللہ گواہ رہنا میں نے مزدوروں سے حساب نہیں کیا، قیامت والے دن تو میرا حساب نہ کرنا۔ ملکہ زبیدہ فوت ہوگی۔ البدایہ و نہایہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں نظر آئی تو اس نے پوچھا ملکہ زبیدہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ اگر تو کوئی کتے کو پانی پلا دے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، آپ نے تو حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی جو میں نے حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا ہے اس کا صلہ تو ابھی اللہ نے مجھے عطا کرنا ہے۔ میں رات کو جب سونے لگتی تھی میں وضو کر کے جب تک 2 رکعت ادا نہیں کر لیتی تھی میں بستر پر نہیں لیٹا کرتی تھی۔ اللہ کو یہ نماز پڑھنے والی میری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ یہ نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے ہر معاملے کے اندر مدد مانگنا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا جی فلاں آدمی میرے پیسے نہیں دے رہا، تو میں نے کہا 2 رکعت نماز ادا کر کے روزانہ اللہ سے دعا کیا کریں، وہ خود آپ کے گھر آپ کے پیسے دینے کے لیے آئے گا۔ تو وہ چند دنوں کے بعد اس نے بتایا کہ میں نے یہی فارمولہ استعمال کیا اور وہ آدمی میرے پیسے واپس کر گیا ہے۔ تو صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا۔ جس آدمی کے اندر صبر کا مادہ نہیں پایا جاتا وہ کبھی بھی کامیاب ترین زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ یعنی ہر معاملے کے اندر صبر کرنا۔ اگر کوئی آدمی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، یہ صبر کر رہا ہے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے جزا لینی ہے، میں مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا نہیں کر سکتا، میں اس کی عزت کو خراب نہیں کر سکتا۔ وہ جھگڑا ہی نہیں کرتا، صبر کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہیں سود کے بارے میں نہ بتاؤں، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے میں نے بتایا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی 36 مرتبہ بدکاری کرتا ہے اور ایک آدمی 1 روپے سود کا استعمال کرتا ہے تو اس کا بڑا جرم ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ اس سے بھی بڑا سود نہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑا سود کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کی عزت کو خراب کرتا ہے وہ اس سود سے بھی بڑا سود وہ کھا رہا ہے۔ اس سود سے بھی بڑا سود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا جو آدمی کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے، کسی کی انسلٹ کرنا، کسی کی توہین کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا، فرمایا ما اعظم شانو کی، خانہ کعبہ تیری اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بنائی ہے، تیرا بڑا مقام مرتبہ ہے، لیکن ایک مومن آدمی کا مقام مرتبہ خانہ کعبہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں کسی کی بے عزتی کرنے کو وہ کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، ایسے ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں، اگلے آدمی کا دل توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ امن والی، چین والی، اطمینان والی زندگی بسر کرے، زندگی کے اندر کبھی کسی کا دل نہ دکھائے۔ اگر کوئی آدمی ظلم کرنے والا ہے، زیادتی کرنے والا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرے اور صبر کرے، تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس قدر ایسے آدمی کو وافر مال بھی عطا فرمائے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان والی زندگی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کو چھپاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی سے مسئلہ پوچھا گیا اسے علم بھی ہوا، اس نے چھپا لیا۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اس کے چہرے میں آگ کی لگامیں ڈالی جائیں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کہتے ابو ہریرہ تو نے بڑی حدیثیں بیان کی ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی، 5374 حدیثیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے آپ کو علم نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی انصاری کو دیکھنا ہو تو آپ کو کھیتوں میں ملے گا، اگر کسی مہاجر کو آپ نے دیکھنا ہو تو وہ بازاروں میں آپ کو کام کرتا وہ ملے گا، اور اگر آپ نے ابو ہریرہ کو دیکھنا ہو تو ابو ہریرہ نبی کے قدموں میں آپ کو ملے گا۔
میں تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھا رہتا تھا، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے فوراً میں اسے یاد کر لیتا۔ اور کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر قرآن مجید میں یہ والی آیت نہ ہوتی کہ جو لوگ علم کو چھپا لیتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ فرماتی اللہ کی قسم میں لوگوں کو ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ اس آیت کی وجہ سے یہ ساری حدیثوں کا جو ذخیرہ میں نے آپ تک پہنچایا ہے، اس آیت کی وجہ سے میں نے علم کو چھپایا نہیں ہے، ایک ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کر دیا ہے، جس جانور کو ذبح نہ کیا گیا ہو اور وہ کسی طریقے سے اس کی جان نکل جائے تو وہ حرام ہے، مردار کو نہیں ہم کھا سکتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں مچھلی ہم کھاتے ہیں۔ اب قرآن نے بعض چیزوں کو عام بیان کیا ہے، حدیث نے اس کی تخصیص کر دی ہے۔ اب مچھلی بھی حلال ہے اور جو ٹڈی ہے یہ بھی حلال ہے۔ ٹڈی سے مراد ہے یہ جو ٹڈی دستہ پاکستان میں بھی آیا تھا، جو چڑیا کی نما ایک پرندہ سا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اونچا اڑا نہیں جاتا۔ ایک ٹڈی وہ ہوتی ہے جو کپڑے خراب کرتی ہے، وہ اس سے مراد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دو مردار تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، ایک آپ نے مچھلی کا ذکر کیا اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جراد ٹڈی کا ذکر کیا، وہ حلال ہے۔ آپ نے اس طرح کوئی لاٹھی وغیرہ گھمائی ہے اور وہ ٹڈی دستے میں سے دو چار گر گئی ہیں، آپ اسے کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اچھا، اب قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے مردار کو حرام کر دیا، حدیث نے تخصیص کر دی ہے۔ اب بعض ایسے لوگ ہیں جو منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں جی قرآن ہمیں کافی ہے، وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ مچھلی نہ کھایا کریں، کیونکہ مچھلی نے، قرآن نے تو مچھلی کو حلال نہیں قرار دیا، یہ تو حدیث نے قرار دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خون کو بھی حرام کر دیا ہے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلتا ہے اسے حرام کر دیا گیا ہے۔ اگر گوشت وغیرہ بناتے جو گوشت کے ساتھ خون لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خنزیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ خنزیر کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، اس کا چمڑا نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کے بدن کا کوئی حصہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ خنزیر نجس عین ایک جانور ہے۔ اور آپ اگر امریکہ میں یا اٹلی وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو کرسچن ہیں، نصرانی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے عام وہ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ اور آپ ان کا 20 سال کا کوئی نوجوان بچہ دیکھیں تو اس کا چہرہ ایسے ہوگا جس طرح جناب 60 سال کا یہ بندہ ہوتا ہے، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں۔ اور یہ خنزیر فطرت میں سب سے یہ گندا اور نجس جانور ہے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس چیز کو غیر اللہ کے نام مشہور کر دیا جائے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں غیر اللہ کا یہ مطلب ہے جانور کو ذبح کیا جائے، اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو تب قرآن نے یہ نہیں ذکر کیا۔ قرآن نے یہ ذکر کیا کہ جس چیز کو بھی غیر اللہ کے نام پہ مشہور کر دیا جاتا ہے، یہ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے ہیں، یہ فلاں چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز بھی غیر اللہ کے علاوہ جس پر نام لیا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی حرام کر دیا جیسے اللہ نے مردار کو حرام کر دیا ہے۔ ایک دفعہ یہ جو یاسر بروسٹ ہے، میں یہاں پر گیا تو ایک آدمی وہ میرے ساتھ بڑی عقیدت کرنے والا تھا، اس نے کافی سارے مجھے کھانے وغیرہ دیے۔ جب وہ پکڑانے لگا تو وہ جو 10ویں تاریخ کے بعد اگلی تاریخ آتی ان بزرگوں کے نام پر اس نے کہا جی یہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں۔ تو میں نے اسے کہا اللہ کے بندے آپ نے غیر اللہ کا نام لے کر یہ کھانا ہی حرام کر دیا ہے، میں تو اسے نہیں کھا سکتا۔ اب یہ تو حرام ہو چکا ہے، جس چیز پر بھی غیر اللہ کا نام لے دیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اسے ہم کھا نہیں سکتے، نہ کسی کو ہم تحفہ دے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی آدمی مجبور کر دیا جائے، اضطراری کیفیت ہے، ایک آدمی کمرے میں بند ہے اور اس کے سامنے یہ چاروں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو اپنی جان بچانے کے لیے ان چیزوں میں سے اتنا کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ اگر کوئی آدمی جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ خودکشی کر رہا ہے، یعنی جان بچانے کے لیے کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے کہ اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، مردار کا ذکر کیا ہے، خنزیر کا، لہو کا ذکر کیا ہے، اور جو چیز غیر اللہ کے نام دی جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اچھا، گدھا حرام ہے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کتا حرام ہے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ بلی حرام ہے، یہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے گھریلو گدھے کو تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، میں نے بھی بعض چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جن چیزوں کو میں نے حرام قرار دیا ہے، فرمایا ان کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کو ہم نہیں مانتے، تو کتا حرام ہے، قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، بلی حرام ہے، قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے، گدھا حرام ہے، قرآن مجید نے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا مسئلہ ذکر کیا ہے کہ تمام لوگوں کے اوپر کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کو فرض کر دیا ہے، لیکن یہ جو آیت ہے یہ منسوخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا ہے، اب وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، یعنی مرنے والا اپنے ثلث مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس 3 لاکھ روپے ہیں تو 1 لاکھ کی وہ وصیت کر سکتا ہے، غریبوں کو دے دیا جائے۔ جو وارث بننے والا ہے اس کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا۔ اچھا، جو یتیم پوتا ہے وہ دادے کا وارث نہیں بنتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی اکرم نامی آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے، ایک عبداللہ ہے اور ایک عبد الرحمن ہے، اور دونوں کی آگے اولاد ہے۔ اچھا، عبد الرحمن فوت ہو جاتا ہے، اب جو عبد الرحمن کی اولاد ہے، جب دادا مرے گا تو عبد الرحمن کے بچوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وراثت لینے کے لیے وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب دادا عقل مندی کرے تو وہ یتیم پوتے کے حق میں وصیت کر دے کہ جو میرے مال کے 1/3 ہے، یہ یتیم جو میرا پوتا ہے یہ اسے دے دیا جائے۔ یتیم پوتے کے حق میں وصیت تو کر سکتا ہے، لیکن یتیم پوتا جو ہے وہ دادے کا وارث نہیں بنتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والے لوگوں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے ہیں، جس طرح پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے۔ اس کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہوتا۔ آدمی کے سامنے حلال کھانے پڑے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی ہم سے مشق کروانا چاہتا ہے کہ جس طرح میرا کہنا مان کر آپ نے یہ حلال کو چھوڑ دیا ہے، تو باقی 11 مہینے بھی تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں آپ حرام کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا جو فلسفہ بیان کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اصل میں مسائل تو بہت زیادہ ہیں، آگے طلاق کے مسائل ہیں، اس طرح طالوت اور جالوت کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اس طرح حج کے احکامات کو بیان کیا۔ یہ حج کی بات میں بیان کرنے کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا کہ حج کے معلوم مہینے ہیں۔ ایک حج مفرد ہوتا ہے جس میں صرف حج کیا جاتا ہے، جو مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ صرف حج مفرد کر سکتے ہیں، حج قران یا حج تمتع نہیں کر سکتے۔ اچھا، حج قران کے اندر آدمی نے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام نہیں کھول سکتا، اس کے بعد اپنے احرام کی پابندیاں رہیں گی اس کے اوپر، اس کے بعد وہ حج کرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے اور 1 آپ نے حج کیا ہے۔ اچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں حج تمتع کروں گا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال اللہ کے پاس چلے گئے، اگلے سال پھر آپ نے حج نہ کیا۔ اور ایک حج تمتع ہوتا ہے، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے، اس کے بعد احرام کھول دیتا ہے، 8 تاریخ کو دوبارہ احرام باندھ لیتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو حاجی وہ 2 قربانیاں کرتے ہیں، ایک قربانی تو جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اس وجہ سے کرتے ہیں، اور دوسری قربانی اس لیے کرتے ہیں جو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے آپ فدیہ ادا کرتے ہیں ایک اور قربانی کی صورت میں۔ لیکن یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم 2 جانور یہ کیوں ذبح کر رہے ہیں، ایک تو قربانی اور دوسرا جانور کیوں ذبح کرتے ہیں۔ وہ حج تمتع جو فائدہ اٹھایا ہوتا ہے اس کے عوض کے اندر وہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک امام ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے 80 حج کیے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے حج کیسے کر لیے ہیں؟ کہنے لگے میں جب بھی حج کرنے کے لیے جاتا تھا تو ملتزم کے ساتھ چمٹ کر دعا کرتا تھا، یا اللہ آخری چکر نہ بنانا۔ تو فرماتے اللہ تعالیٰ ہر سال ہی میرے لیے موقع مہیا کر دیتا تھا۔ 84 انہوں نے حج کیے، 80 حج کیے ہیں سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے صرف 1 ہی حج کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ بھی زیادہ حج کریں۔ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تم میں سے طاقت رکھے کہ مدینے میں اسے موت آئے تو مدینے میں مر جائے،
آپ نے فرمایا قیامت والے دن ایسے بندے کی میں ضرور سفارش کروں گا جس نے مدینے کے اندر جس کی وفات ہوئی. وہ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں مدینے کی حدود سے باہر جاؤں اور مجھے کہیں راستے میں موت نہ آ جائے اور میں اس شرف سے محروم نہ رہ جاؤں. اس وجہ سے امام